अल्लाह। आइए यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी। शुक्रगुजारी करते हैं। कल हमने इंजील मुकद्दस में से पहले दूसरे ग्रंथियों के तारुफ को देखा और पहली 2 आयत ग्रीटिंग्स को देखा, और आज हम तीसरी आयत से 11वीं आयत तक इंजील मुकद्दस में से दूसरा ग्रंथियों का खत और पहला बाब और उसकी तीसरी आयत से हम तलावत कर लेंगे। 10 आयत तक तलावत कर लेते हैं, तो जहाँ तक खुदावंद हमें तौफीक देगा। भाई आसफ ताज के साथ हम तलावत खुदाबंदी करेंगे। आप भी बाइबल निकालिए, गौर कीजिए, पेन उठाइए और हाईलाइटर उठाइए, और आपकी बाइबल जो है वो स्टडी बाइबल बन जाए, राइट। तो हर रोज थोड़ा थोड़ा लीजिएगा और शामिल हो। आए तलावत खुदाबंदी करें और सारा इज्जत जलाल खुदावंद को दें। मुकद्दस पौलुस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखा गया दूसरा खत, उसका बाब 1 उसकी आयत 3 से लेकर आयत 10 तक खुदावंद के जिंदा कलाम की तलावत करेंगे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जो रहमतों का बाप और हर तरह की तसल्ली का खुदा है। वो हमारी सब मुसीबतों में हमको तसल्ली देता है, ताकि हम उस तसल्ली के सबब से जो खुदा हमें बख्शता है उनको भी तसल्ली दे सके जो किसी तरह की मुसीबत में है, क्योंकि जिस तरह मसीह के दुख हमको ज़्यादा पहुँचते हैं, उसी तरह हमारी तसल्ली भी मसीह के वसीला से ज़्यादा होती है। अगर हम मुसीबत उठाते हैं तो तुम्हारी तसल्ली और निजात के वास्ते, और अगर तसल्ली पाते हैं तो तुम्हारी तसल्ली के वास्ते, जिसकी तासीर से तुम सब्र के साथ उन दुखों की बर्दाश्त कर लेते हो जो हम भी सहते हैं। और हमारी उम्मीद तुम्हारे बारे में मजबूत है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तरह तुम दुखों में शरीक हो, उसी तरह तसल्ली में भी हो। ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उस मुसीबत से नावाकिफ रहो जो आसिया में हम पर पड़ी, कि हम हद से ज़्यादा और ताकत से बाहर पस्त हो गए, यहाँ तक कि हमने ज़िंदगी से भी हाथ धो लिए, बल्कि अपने ऊपर मौत के हुक्म का यकीन कर चुके थे, ताकि अपना भरोसा ना रखें बल्कि खुदा का जो मुर्दों को जलाता है। चुनाचे उसी ने हमको ऐसी बड़ी हलाकत से छुड़ाया और छुड़ाएगा, और हमको उससे ये उम्मीद है कि आगे को भी छुड़ाता रहेगा। खुदावंद का जिंदा कलाम पढ़ा और सुने जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। Praise the Lord. Wonderful Bible reciting. So now we will see the interpretation about the 2 Corinthians chapter 1 verse 3 to 11. Now we will see what is saying the Bible. So मैं सलाम अर्ज करता हूँ, गुड मॉर्निंग कहता हूँ लॉरीन बाबर को। खुदावंद आपको बरकत दे, आपके बच्चों को, पोते पोतियों को, सबको। और ज़िशान मसीह को गुड मॉर्निंग कहते हैं, नसीम जावेद को गुड मॉर्निंग कहते हैं, और जो है अलीशा को, बाजी फरजाना रुखसाना को गुड मॉर्निंग कहते हैं, नोएल लिशबा नोएल को गुड मॉर्निंग कहते हैं, और अजीमुल्ला को, और जो है अब्राहम ताहिर को गुड मॉर्निंग कहते हैं। तो और भी नसीम जावेद जो है उसको भी, और भी अगर कोई है तो गुड मॉर्निंग हम उन्हें कहते हैं। आए खुदा के कलाम में से जो है वो देखें उसकी। तो हमने जो है करंथियों का दूसरा खत देखा, और मेरे साथ निकाल लीजिए। हमने जो तलावत किया है वो दूसरा करंथियों उसका पहला बाब और उसकी तीसरी आयत से 11वीं आयत तक हमने आज तलावत की है, 10वीं आयत तक। तो आए हम ज़रा देखें। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं तीसरी आयत से, जितने लोग हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं उन्हें भी गुड मॉर्निंग कहते हैं। रफ़ाया को, नोमी को, बिनिश को, आपी को, जुनेद को, भाई जो है वो आसिफ ताज को गुड मॉर्निंग कहते हैं। सो शुक्रगुजारी इनके वसीला से, ये मेरे प्रेयर पार्टनर हैं, इनके वसीला से जो है वो खुदा का घर आबाद है, खुश है, शुक्रगुजारी करते हैं। आए जी देखिए, तो मैं बात कर रहा था कि तीसरी आयत से 11वीं आयत में जो बात हम देखना चाहते हैं उसको सुन लीजिए। वो है
دکھوں میں تسلی دینے کی خدمت. کوئی دکھ میں ہے، اگر آپ اسے تسلی دیتے ہیں، یہ سرونگ ہے. دس از سرونگ، رائٹ. اگر آپ کسی کو بھی پیس کی بات کرتے ہیں اور پھر پیس کا ذریعہ بنتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے. تو آئیں ذرا ہم اس کو دیکھیں. تیسری آیت ذرا پڑھ دیجئے. ہاں جی، تیسری آیت، پہلے باب کی تیسری آیت کوئی بھی پڑھ دیجئے. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جو رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تسلی کا خدا. واہ 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 واہ، کیسی بات ہے کہ ہر طرح کی تسلی کا خدا ہے. تو تسلی پر ذرا انڈر لائن کر لیجئے. تو آپ نے اس تیسری آیت میں تسلی کے لفظ کو دیکھا ہے. سو رسول دلی طور سے شکر گزاری کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو شکر گزاری کرتا ہے کیونکہ مصیبتوں اور دکھوں میں تسلی ملتی ہے. مصیبتوں اور دکھوں میں تسلی ملتی ہے، یاد رکھیے. اگر آپ خداوند کے ساتھ کنیکٹ ہیں، یو آر کنیکٹ ود گاڈ، دین یو ول مسٹ ریسیو دا پیس آف گاڈ، رائٹ. تو آگے بلا شبہ تسلی وہ اچھی خبر ہے جو تیتس نے مقدونیہ آ کر اسے دی تھی. تو اس کے بعد رسول ثابت کرتا ہے کہ میں دکھوں میں گرا ہوا ہوں اور یا آرام اور سکون میں ہوں. سو ہر حالات سے وہ بلا آخر ایمانداروں کو بہتری اور بھلائی پیدا ہوتی ہے، وہ یہ بتاتا ہے. سو جن کی میں خدمت کرتا ہوں، شکر گزاری کرتا ہوں. یہ لکھا ہوا ہے شکر گزاری میں. انڈر لائن کریں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ. لائٹ دے دیجیے. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ. اچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ مخاطب کیا گیا ہے. نئے عہد نامے میں خدا کو مکمل لقب جو ہے وہ اب اسے یہ نہیں کہتے کہ ابراہم کا خدا، اسحاق کا خدا، یعقوب کا خدا، یہ کہہ کر مخاطب نہیں کیا جاتا. یہاں دیکھیے کیا کہہ کر مخاطب کیا. یہاں لکھا ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا. اچھا، پرانے عہد نامے میں کہا جاتا تھا ابراہم کا خدا، اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا. لیکن نئے عہد نامے میں کہا گیا ہمارے خداوند یسوع کا خدا اور باپ. اب ہمیں نئے عہد نامے میں یہ کہہ کر مخاطب کیا گیا. اچھا، اس لقب سے اس حقیقت کا بھی اظہار ہوتا ہے. ذرا غور سے سنیے. جب یہ لکھا گیا، ایک تو وہ ویسا نہیں کہا گیا جیسے پرانے عہد نامے میں کہا گیا، ایک تو یہ. دوسرا، اس لقب سے مراد یہ ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ خدا بھی ہے اور انسان بھی ہے. ہلیلویا. یہ جب کہا گیا نا کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا اور باپ، تو یہ دو باتوں کو ظاہر کرتا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے، خداوند یسوع مسیح خدا اور انسان دونوں ہیں. وہ کامل خدا اور کامل انسان ہے. دو باتیں ہوگی. ایک تو ہم ویسے نہیں مخاطب کیا گیا جیسے پرانے عہد میں. دوسرا، یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ یسوع خدا بھی ہے اور انسان بھی ہے. سو ایک اور بات کہ خدا تو ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا ہے. خدا تو ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا ہے. اچھا، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس سے یسوع کے ابن آدم ہونے کا بیان ہے. جب یہ کہا گیا نا ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا، تو اس کا مطلب ہے اس سے یسوع کے ابن آدم ہونے کا بیان ہے. لیکن جب خدا ہمارے خداوند یسوع مسیح کا باپ کہا گیا تو اس سے مراد ہے کہ مسیح ابن خدا، مسیح جو ہے وہ ابن خدا ظاہر ہوتا ہے، اور وہ خدا یہاں پر اسے کیا کیا گیا ہے؟ ظاہر کیا گیا ہے. ابن خدا جو ہے وہ ظاہر کیا گیا. سو خدا رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تسلی کا خدا بھی کہا گیا ہے. اسی سے تمام رحمت اور تمام تسلی صادر ہوتی ہے. بولو ہیلیلویا. ساری تسلی اس سے صادر ہوتی ہے، ساری رحمتیں اس سے صادر ہوتی ہیں. اس لیے مجھے اور آپ کو خداوند یسوع کے ساتھ جڑے رہنا ہے. اور آئیے چوتھی آیت ذرا دیکھتے ہیں. اور وہ ہماری سب مصیبتوں میں ہم کو تسلی دیتا ہے تاکہ ہم اس تسلی کے سبب سے جو خدا ہمیں بخشتا ہے ان کو بھی تسلی دے سکیں جو کسی طرح کی مصیبت میں ہے.
3 دفعہ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ لفظ تسلی آیا پہ، تیسری آیت میں بھی لفظ تسلی آیا، اور 3 بار آیا وہ ہمیں ہر طرح کی مصیبت میں تسلی دیتا ہے جو دکھی ہے، اور پھر انہیں بھی ہمیں تسلی دینی چاہیے، تو پھر 3 دفعہ، اتنی دفعہ ہی آیا جی، ٹھیک ہے۔ تو ذرا اچھے سے دیکھ لیجیے کہ خدا جو ہے وہ تسلی کا خدا ہے۔ اپنی تمام مصیبتوں اور دکھوں کے دوران پولوس کو خدا کی تسلی بخش حضوری کا احساس رہا ہے۔ If you are live in the presence of God, then this means you are live in the peace of God. If you want to receive the presence of God, you must come in the presence of Lord. When will you receive the presence of God? This means you must receive the peace of God. تو خدا ہے حضوری، یہ جو ہے ایکچولی پیس کنیکٹ ود دا پریزنس آف گاڈ. So don't miss the presence of God. Presence of God always give you peace. Hallelujah. If you go to individually in presence or with family or with church, you will receive the peace of God through the presence of God. So یہاں پر احساس آتا ہے اس کی پریزنس سے، اس کو تسلی ملتی ہے. میں آپ کو بتاؤں پریزنس کے بغیر آپ اس کی تسلی کا تجربہ نہیں کر سکتے. یہاں وہ بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ بتاتا ہے کہ خدا اسے تسلی دیتا تھا. ہلیلویا. میں آپ کو بتاؤں پولوس نے بہت دکھ دیکھے ہیں، لیکن مزے کی بات ہے کہ ان سارے دکھوں میں اس نے خدا کی تسلی کو بھی دیکھا. ہلیلویا. سو پولوس دوسری مصیبت زدہ لوگوں کو تسلی دے سکے گا، اس لیے وہ پولوس وجہ بتاتا ہے کہ یہاں بہت سی وجوہات ہیں، لیکن دوسرے مصیبت زدہ لوگوں کو تسلی دے سکے. کیوں اسے تسلی خدا دیتا ہے؟ تاکہ وہ دوسروں کو تسلی دے سکے. If you have a experience of peace of Lord, then you will give to peace to others. Otherwise you cannot give. Nothing. ہو نہیں سکتا. If you have an experience of peace, then you will go. Then you will give. Otherwise you cannot. تو وہ اس لیے اس نے تسلی پائی تاکہ وہ بہت سارے لوگوں کو تسلی دے سکے. ہلیلویا. دیکھیں آپ کو پتا ہو کہ دکھ کیا ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہو کہ یسوع کی پیس کیا ہوتا ہے، اور جب آپ کو دکھوں میں پیس کا تجربہ ہے تو پھر آپ کسی کے لیے کیا بن سکتے ہیں؟ دکھوں میں تسلی کا سبق بن سکتے ہیں. اور یہی تسلی ہے جس سے خدا خود اسے تسلی دیتا ہے. ہلیلویا. سو لفظ تسلی ہم اکثر یہ مطلب لیتے ہیں، ذرا غور سے سنیے. اکثر جو تسلی دی گل آئے نا تو ہم سمجھتے ہیں یہ پہلا لیول ہے، اور موسٹلی آل آف دا پیپل اراؤنڈ دس فرسٹ لیول، رائٹ. لیکن بلیور جو ہے وہ اپروچ کرتا ہے سیکنڈ لیول آف پیس. تو پہلا تسلی کا جو مطلب ہے وہ لوگ اس کو تسلی سمجھتے ہیں کہ رنج و غم کے موقع پر جو ہے کسی کو دھلاسا دینا، اینو لوگ سمجھتے ہیں تسلی ہے. یس اٹ از. لیکن یہ لفظوں کی تسلی ہے. تھپکی دے دینا، لفظ دے دینا دکھوں میں کسی کو، یہ ضرور مرہم کا کام کرتے ہیں اور یہ ہر کوئی کر سکتا ہے. لیکن بلیورز کیا کرتا ہے؟ مگر نئے عہد نامے میں اس کا مطلب بہت وسیع ہے. جڑا لفظ تسلی ہے نا، جڑی پولوس نو خدا تو ملتی ہے اور پھر وہ آگے کسی کو دے سکتا ہے، وہ تسلی ذرا سنیے. وہ دیٹ ٹائپ آف دا پیس ناٹ اونلی ڈپینڈ آن دا ورڈس. نہ صرف لفظوں پر نہیں، بلکہ اس سے مراد ہے وہ حوصلہ افزائی اور نصیحت جو ضرورت کے وقت ہمارے ساتھ دینے والوں سے ہم کو ملتی ہے. اچھا، ایک ساتھ دینا ہوتا ہے مصیبت چ، اور ساتھ دے کر تسلی دینا اے اتے دا لیول ہے. اچھا، لفظ دے دینا مصیبت میں، میں نے دیکھا موسٹلی لوگ آ کر لفظ دے دیتے ہیں، چل پی بی اے، چل بھینے خیر ہوئے گی، ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، اینج ہو جائے گا، ہو جائے گا. دس از گریٹ، دیٹس گریٹ. لیکن جو بائبل میں عہد نامے میں تسلی کا مطلب ہے وہ ہے کہ برے وقت میں آپ جب کسی کا ساتھ دیتے ہیں، اور جدو ساتھ دین نال تسلی ملتی ہے، او نوے عہد نامے تسلی دا مطلب ہے. کیا خیال ہے؟ اب دیکھیں میری بات سنیں. چلے پین تیرا خداوند پورا کرے گا، کوئی گل نہیں، پریشان نہ ہو، بالکل پریشان نہ. تو یہ تسلی کس سے ہے؟ لفظوں سے ہے. اچھی بات ہے، لوگوں کو ملتی ہے. لیکن ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے
چلے بھੈਣ خدا تیرا پورا کرے گا, نال جیبوں کاٹ کے کچھ دے دیتے. اور سناؤ, یہ اوپر کا لیول, یہ کام کر کر آپ نے اس کو کیا کیا ہے, تسلی دی ہے. سو اس آیت میں ہم سب کے لیے ایک عملی سبق پایا جاتا ہے, اور جب ہمیں تسلی ملتی ہے تو یاد رکھے کہ ہمیں یہ تسلی دوسروں کو بھی پہنچانی چاہیے. جب آپ کو خدا سے تسلی ملتی ہے تو پھر آپ کو, اچھا دیکھیں خدا خالی ہے کہ کہہ رہے ہو جائے گا ہو جائے گا ہو جائے گا, نہیں 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 نہیں, خدا اگ چ جان دینا ہے تے اگ چ آ بھی جانا ہے, خالی آ ہی نہیں جانا, اگ نو ٹھنڈی ٹھار بھی رکھدا ہے. ہلیلویا. تو خدا آپ کے لیے دوسروں کو بھی ہمیں وہ تسلی پہنچانی چاہیے. یہاں سے یہ سیکھتے ہیں ہمیں بیماری والے یا موت والے گھر سے پہلو بچا کر نہیں نکل جانا چاہیے, مصیبت زدہ گھر سے نکل نہیں جانا چاہیے, بلکہ جتنی جلدی ممکن ہو ان کے پاس پہنچنا چاہیے. اور جن کو تسلی اور دلاسا اور حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے, ہمیں تسلی اس لیے نہیں ملتی کہ سکون اور دل جمی کے ساتھ بیٹھے رہیں, بلکہ اس لیے کہ خود تسلی دینے والے کیا ہوں, بنے. آپ نے دیکھا اگر کوئی کسی کا فوت ہو جاتا ہے تو لوگ چھوٹے چھوٹے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ دکھنے میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ ایسے بیوقوف لوگ ہیں, لیکن ایسی بات نہیں ہے. اصل میں یہ بڑے قیمتی لوگ ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا کوئی کیل اٹھا رہا ہوتا ہے, کوئی بیلچے اٹھا رہا ہوتا ہے, کوئی مٹی ڈال رہا ہوتا ہے, کوئی ناشتہ لے کر آ رہا ہوتا ہے, کوئی سینے لگا کر آنسو پہنچ رہا ہوتا ہے, کوئی سویٹر سردی ہے تو کپڑے دے رہا ہوتا ہے, آگ کا انتظام کر رہا ہوتا ہے, کوئی چائے لے کر آ رہا ہے. اچھا یہ لفظ نہیں ہے, دس از نوٹ ورڈس. وہ ایکشن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, تسلی کا سبب بن رہے ہیں. تو پھر کئی لوگ رات رک جاتے ہیں, کئی چلے جاتے ہیں, کئی رک جاتے ہیں. وہ کیا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, وہ اپنے ایکشن سے آپ کو کیا کرنا چاہتے ہیں, ہیل کرنا چاہتے ہیں یا تسلی دے. تو میں آپ کو بتاؤں, دس از سرونگ. اف یو آر گیو ٹو ادرس پیس آف گاڈ, دیٹس مینس یو آر سرونگ ٹو گاڈ. تو آپ خداون کی خدمت کرتے ہیں. اچھا تسلی دینا ایک خدمت ہے, تو آپ اس کو دیکھیے, اگر آپ خدا سے تسلی پاتے ہیں دکھوں میں اور خدا آپ کی مدد کرتا ہے اور آپ کو تسلی ملتی ہے اس سے, تو جب آپ نے یہ تجربہ کیا تو پھر یہ دوسروں کے ساتھ بھی کریں. آئے 5ویں آیت ذرا پڑھیں. ہم نے 4 لفظ تسلی کے دیکھ لیے یہاں پر. آگے, کیونکہ جس طرح مسیح کے دکھ ہم کو زیادہ پہنچتے ہیں, اسی طرح ہماری تسلی بھی مسیح کے وسیلے سے زیادہ ہوتی ہے. ہیلیلویا. اچھا دیکھیں, 2 type of the sorrow we will receive in the world. One is type is that we receive sorrow by our actions. But sometime we will serve to Jesus Christ, then people give to punish to us. This is the type of the sorrow we receive from the serving to the Jesus Christ. That reason people give to punish us, right? تو ایک دکھ ہم اٹھاتے ہیں دنیا میں اپنے کاموں کی وجہ سے, تو خدا اس میں بھی ہمیں تسلی دیتا ہے اور اس میں بھی لوگوں کو تسلی دینی چاہیے. لیکن ایک دکھ ہم مسیح کی خدمت کر کر اٹھاتے ہیں, تو اس میں خدا ہمیشہ جڑا بندہ مسیح دی خدمت دی وجہ نہ دکھ چکدا ہے, یاد رکھیے اس کے ساتھ صدا خدا کی تسلی بھی رہتی ہے. ہیلیلویا. یسوع سے تسلی کے بغیر نہیں چھوڑتا. پولس دوسروں کو کیوں تسلی دے سکتا ہے؟ وجہ یہ ہے 5ویں آیت میں کہ جس قدر مصیبتیں ہوتی ہیں مسیح کے وسیلہ سے, مسیح کی وجہ سے, مسیح کی خدمت کی وجہ سے, عبادت کی وجہ سے, انجیل کی وجہ سے, اسی قدر تسلی بھی زیادہ ہوتی ہے. ہیلیلویا. مجھے دسو جو دنیا دے کماں دی وجہ نال مصیبت دکھ آندا ہے تے خدا تو بھی تسلی دیتا ہے, لیکن جب آپ مسیح کی خدمت کرتے ہیں تو اس قدر تسلی آپ کے ساتھ رہتی ہے. یہاں جو لکھا ہے نا کہ انڈر لائن کریں آیت میں کہ مسیح کے دکھ مسیح کے وسیلہ سے اسی قدر تسلی ہو جاتی ہے. ان کو انڈر لائن کریں, ایک تو مسیح کے وسیلہ سے تسلی. یہاں مسیح کے دکھ سے مراد سنیے کیا ہے. مسیح کے دکھ سے مراد منجی کے وہ دکھ نہیں ہے جو اس نے صلیب پر سہے میرے اور آپ کی خاطر, کوڑے کھائے, دکھ سے, اس کی نہیں بات ہو رہی. یا جو اس نے ہمارے کفارہ کے لیے دکھ سے ہیں اس کی نہیں بات ہو رہی. وہ تو یکتا ہے اور بے مثال ہے, اور کوئی انسان ان میں شریک نہیں ہو سکتا جو دکھ مسیح نے ہمارے کفارے کے لیے سہ لیا ہے, اور نہ ہی اس کی طرح کوئی پاک ہو سکتا ہے, اور نہ ہی پاک ہو کر ویسے پاپوں کا کفارہ دے سکتا ہے. اس لیے ان دکھوں میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا, کیونکہ کوئی اس کی مانند ہے ہی نہیں.
اور نہ ہی وہ کوئی اس کے اس صلیبی دکھوں میں کفارے کی طرح شریک ہو سکتا ہے. اس لیے اس دکھوں کی بات نہیں ہو رہی. او لگئی نے او نو کہیں نے او کوئی کر سکتا سی اور میرا یسوع کر سکتا سی اور نہیں میرے لیے بھی اور تیرے لیے کیتا. ہیلیلویا ہیلیلویا. یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ لیکن مسیحی خداوند یسوع کے ساتھ تعلق کے باعث جو دکھ سہتے ہیں، مسیح کی خدمت کے باعث، اس کے تعلق کے باعث جو دکھ سہتے ہیں اور ان کو ملامت کی جاتی ہے، ان کو طنز کیا جاتا ہے، یسوع کی وجہ سے ان سے نفرت کی جاتی ہے، یسوع کی وجہ سے ان سے بے وفائی کی جاتی ہے، یسوع کی وجہ سے لا تعلق کی جاتی ہے، یسوع کی وجہ سے انہیں نیچے کیا جاتا ہے، نیچ دکھایا جاتا ہے. بیسوں قسم کے دکھ کا سامنا یسوع کی وجہ سے کرنا پڑتا ہے. تو ان کو مسیح کے دکھ کہا گیا ہے. یعنی کہ کیونکہ جب وہ دنیا میں تھا تو اس نے بھی سارے دکھ سہے، اور اب بھی جب اس کے بدن کے اعضاء پر یہ دکھ آتے ہیں تو بھی وہ یہ دکھ محسوس کرتا ہے اور برداشت کرتا ہے. ہمارے تمام مصیبتوں میں وہ مصیبت زدہ ہوتا ہے. کہاں لکھا ہے؟ ہماری تمام مصیبتوں میں وہ مصیبت زدہ ہوتا ہے. کہاں لکھا ہے؟ یسایہ 63:9 میں لکھا ہے کہ وہ ہماری تمام دکھوں کی وجہ سے دکھی ہوتا ہے. جدو سانو دکھ ملتا ہے نا یسوع دی وجہ نہ، یسوع کے نام کی وجہ سے تیری پروموشن رکتی ہے، یسوع کے نام کی وجہ سے لوگ تجھے پیچھے کرتے ہیں، یسوع کے نام کی وجہ سے تجھے چھوٹا اور حقیر جانتے ہیں، یسوع کے نام کی وجہ اور خدمت کی وجہ سے لوگ تجھ پر تھوکتے اور تیرے لیے پرابلمز کریٹ کرتے ہیں. تو یاد رکھنا جب لوگ تیرے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو وہ یسوع بھی ان دکھوں کو آج بھی محسوس کرتا ہے. جی کیا لکھا ہے 63:9 میں؟ ان کی تمام مصیبتوں میں وہ مصیبت زدہ ہوا. دیکھا، ان کی تمام مصیبتوں میں وہ مصیبت زدہ. آپ کو یاد ہے دمشق دی رات یسوع پولس دے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہندا ہے تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ حالانکہ انہیں تو یسوع نے ویکھے ہی نہیں تھی، اور حالانکہ یسوع مردیاں چوں جی اٹھ کے اسمان تے چلا گیا تھی. تو اس نے کہا میں کب تجھے ستاتا ہوں؟ نے کہا جو تو کلیسیا نو ستایا تے. سوچ لیں آپ، جب آپ یسوع کے خادم کو جو خدمت اس کی کرتا ہے اور یا کسی مسیحی کو جو مسیح کی خاطر اس نام سے آپ اسے دکھ دیتے ہیں تو یاد رکھیں اس دکھ کو یسوع محسوس کرتا ہے. اور دکھ ڈائریکٹلی سلیب مسیح اسے سہتا اور برداشت کرتا ہے. اے ذرا سوچ لیں. ٹھیک ہے، ہوگی آیت؟ اور اس کے حضور کے فرشتہ نے ان کو بچایا. ہاں آمین. جو ٹارگٹ بات ہے وہ یہ تمام مصیبتوں میں وہ مصیبت زدہ ہوا. تو اب کیا ہوا؟ جب وہ مصیبت زدہ ہوا تو ان سارے دکھوں کا معاوضہ گراں قدر ہے. جب آپ مسیح کی خاطر دکھ سہتے ہیں تو یہ گراں قدر دکھ ہے، اور اسی نسبت سے مسیح کی تسلی بھی زیادہ ملتی ہے. ہیلیلویا. اچھا میری بات سنیں، جب آپ مسیح کی خاطر، پولس مسیح کی خاطر ہمیشہ دکھ میں پڑ جاتا تھا تو پھر مسیح اس دکھ کو سہتا تھا. جب مسیح اس دکھ کو سہتا تھا، جتنا دکھ وہ مسیح کی خاطر سہتا تھا اتنا ہی زیادہ تسلی بھی پاتا تھا. ہیلیلویا. Today I am talking about the peace of God, peace of Jesus Christ. اور اگر آپ مسیحی ہیں اور دکھ سہتے ہیں تو پھر دکھوں میں تسلی کا تجربہ آپ ضرور ہی کریں گے. 6 آیت پڑھ دیجئے. اگر ہم مصیبت اٹھاتے ہیں، اگر ہم مصیبت اٹھاتے ہیں تو تمہاری تسلی اور نجات کے واسطے، ہاں، اور اگر تسلی پاتے ہیں تو تمہاری تسلی کے واسطے جس کی تاثیر سے تم صبر کے ساتھ ان دکھوں کی برداشت کر لیتے ہو وہ ہم بھی سہتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. تسلی کے باعث، تمہاری تسلی کے لیے سہتے ہیں، نجات کے لیے سہتے ہیں. پولس دیکھتا ہے کہ میرے دکھوں اور میری تسلی دونوں سے بھلائی بہتری پیدا ہوتی ہے. دکھ ہون تینوں نال لکھ لینا. ہلو، جب آپ کرسچن لائف میں دکھ آپ کی زندگی میں آئے تو نال لکھ لینا کہ دکھا نال تسلی ہونی ہونی. ہیلیلویا. تسلی نال ہی جڑی ہے. اسی لیے صلیب دونوں کی تقدیس کرتی ہے. کیا لکھا ہے؟ اگر ہم مصیبت اٹھاتے ہیں تو تمہاری تسلی، انڈر لائن کریں، اگر ہم مصیبت اٹھاتے ہیں تو تمہاری تسلی اور نجات کے واسطے. مراد ان کی روحوں کی نجات نہیں ہے. کہتے نجات روحاں دی گل نہیں ہو رہی کہ روحوں کی نجات کی، بلکہ وہ قوت اور برداشت جو ان آزمائشوں اور امتحانوں میں سے ان کو کامیاب کر کر نکالتی ہے. ایدا مطلب ہے نجات.
खुदावन तेनू तसल्ली भी देगा, खुदावन तेनू कढ़ेगा भी, खुदावन तुझे तसल्ली भी देगा, खुदावन तुझे रिहाई भी देगा, खुदावन तुझे तसल्ली देगा, खुदावन तुझे सक्सेस भी करेगा. डोंट वरी, don't worry. If you are facing the troubles, facing the sorrow, facing the any type of the hating, don't worry. Lord will give you peace. Lord will bring out from the any type of the troubles. Hallelujah. आए तो खुदा आपको कुव्वत देगा और बर्दाश्त करने की ताकत देगा. पौलुस की बर्दाश्त से उनको क्या है, तकवीयत होगी और उनके लिए चैलेंज होगा. वो ये मंतकी नतीजा अखज़ करेंगे कि खुदा पौलुस को मुसीबत बर्दाश्त करने का फजल दे सकता है तो हमें भी देगा. हालेलुया. आप पढ़िए, पौलुस कहता है मैंने बहुत दुख सहा है मसीह की खातिर. आज वही पौलुस कह रहा है मैंने बहुत तसल्ली भी पाई है उस दुखों के सबब से, मैंने दुखों में रिहाई भी पाई है. वो हमें एक तजर्बा देना चाहता है. और आज अगर आप में से कोई क्रिश्चियन इस बात को सुन रहा है, कोई खादम सुन रहा है तो सुने. अगर आप मसीह की खातिर दुख में पड़ते हैं तो दो बातें साथ लिख लीजिए. आप तसल्ली भी पाएंगे, आप रिहाई भी पाएंगे. और उसका बहुत बड़ा सबूत खुद खुदावंद यीशु मसीह भी है और पौलुस रसूल भी है और ईमानदार भी हैं. हालेलुया. सो वो तसल्ली जो पौलुस रसूल को मिली वो करंथियों में भी पूरी अंडरलाइन करे, तासीर दिखाएगी. क्या करेगी? तासीर दिखाएगी. सोच लो, अब मैं आपको बताऊं, करंथियस की कलीसिया ने उसे बड़ा दुख दिया है, लोगों ने भी बड़ा दुख दिया है और फॉल्स टीचर्स ने भी उन्हें बड़ा दुख दिया है. और ये दुख याद रखना तसल्ली का सबब बनेंगे और वो रिहाई पाएगा. अगर आप में से आज कोई दुख उठा रहा है यीशु के नाम में, यीशु की खिदमत में, तो सुने, आपके लिए नबूवत, आपके लिए खुशी का पैगाम, नबूवत के कलाम में से नबूवत ये है कि तू तसल्ली पाएगा. हालेलुया. तू निकलेगा, तू रिहाई पाएगा, तू निजात पाएगा. इसका मतलब ये है कि तू सक्सेस होगा, तू कामयाब होगा, तू उस मुसीबत से निकलेगा. सो जब वो भी उन मुसीबतों में से गुजरे जो रसूल भी सहता है, ते अंडरलाइन करें, सबर के साथ बर्दाश्त करें. हालेलुया. यीशु मसीह कोड़े सबर के साथ बर्दाश्त कर रहा था, पौलुस सबर के साथ बर्दाश्त कर रहा था. अगर आप कोड़े खा रहे हैं, आप नफरत सह रहे हैं, आप अदावत सह रहे हैं, आप बेवफाई सह रहे हैं, आप लाताल्लुकी सह रहे हैं, आप सिर्फ बर्दाश्त करें सबर के साथ. ये सबर जो है ये रूहुल कुद्स का फल है, ये बरकत है. आप जहां पर भी दुख सह रहे यीशु के नाम में, यीशु की खिदमत में, तो सबर अंडरलाइन करें, सबर के साथ बर्दाश्त करें. तो जो लोग कड़ी आजमाइशों में से गुजरते हैं वही जानते हैं कि दूसरों की मुसीबत सद्दों की तसल्ली के लिए मौजू और मुनासिब अल्फाज कैसे बोलने चाहिए, एक पहला लेवल, और कैसे उनकी तसल्ली में उनकी खिदमत कर सकते हैं और कैसे उनको कामयाब कर सकते हैं. सो जो माँ अपने बेटे को अपने बेटे की मौत का गम सह चुकी होती है, सिर्फ वही दूसरी माँ को सही तसल्ली दे सकती है. यहाँ पर हम बात करेंगे कि उसी माँ का जिसका दिल टूटा है, तो वही माँ दूसरी माँ को तसल्ली दे सकती है. जिस तरह के हमारे आसमानी बाप का इकलौता बेटा, उसने मेरे और आपके पापों की खातिर दुख सहा है, तो इसीलिए आसमानी बाप ही हमें क्या कर सकता है, तसल्ली दिलासा दे सकता है. 7वीं आयत हम देख सकेंगे और फिर हम कल जो है 8वीं देखेंगे. आए 7वीं आयत जरा देख ले. और हमारी उम्मीद तुम्हारे बारे में मजबूत है. आय हाय हाय, हमारी उम्मीद तुम्हारे बारे च मजबूत है. आगे कि हम जानते हैं कि जिस तरह तुम दुखों में शरीक हो उसी तरह तसल्ली में भी. आय हाय 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 हाय. मुझे याद है, अगर आज कोई यीशु की खातिर कांटे सहता है तो वो यीशु के साथ ताजदार भी होगा. हालेलुया हालेलुया. मुझे याद है, अगर आप मुकाशफा की किताब पढ़े हैं तो यूहन्ना वो दुख सह रहा होता है तो उस पतमस के जजीरे पर. याद रखिए, यहाँ पर लिखा है अगर तू दुखों में शरीक है तो पुत्र घबराना, तू तसल्ली च भी शरीक हो. हालेलुया. हम यीशु की तसल्ली में क्या होंगे, शरीक होंगे. सो अब
पौलुस रसूल इस इत्माद का इजहार करता है कि जिस तरह कुरिन्थी जानते हैं कि मसीह की खातिर दुख सहने का क्या मतलब है, तो उसी तरह उनको मसीह की तसल्ली और मदद भी मिलेगी मिलेगी मिलेगी। हालेलुया। और मसीहों पर दुख कभी अकेले नहीं आते। सुनना बड़ी पते दी गल कहने लगा, दो चीज़ां ते अंडरलाइन कर लो, उन्होंने दायरा लगा लो इस आयत च, ठीक है। और वो क्या करें, एक दुख को दायरा लगा ले और एक तसल्ली को दायरा लगा ले। और सुने जो मैं बात कहने लगा, और इसके बाद हम दुआ करेंगे। और वो बात ये है कि मसीहों पर दुख कभी अकेले नहीं आते, बल्कि साथ साथ मसीह की तसल्ली भी आती है। हालेलुया। कदी कल्ले दुख मसीह आते आंदे ही नहीं, दुख कदी कल्ले आंदे ही नहीं, वो तसल्ली भी नाल लैके आंदे ने। हालेलुया। क्योंकि मसीह आपको तसल्ली देगा। डोंट वरी। अगर तेरा दिल टूटा है, अगर तेरी रूह के ऊपर बोझ है, अगर तू नफरत दुख सह रहा है, मसीह की खातिर तो खुदावन तुझे तसल्ली देगा। और हर तरह हमें भी ये इत्माद होना चाहिए कि दुख से हमें रिहाई मिलेगी। सुने 3 तो 7वीं आयत च खुदा के एक खादम ने बड़ी सलीस, असी 3 तो 7 तक पढ़िया वे, 3 से 7 में एक खादम ने बड़ी सादा जो है सारी 3 से 7 आयत की एक सादा सी तफसीर बयान किया, वो जरा सुनिए। सलीस उर्दू में, ये जो है लिविंग बाइबल से माखज की गई है, ये वाली ट्रांसलेट, वो जरा सुनिए। हमारा खुदा कैसा अजीब खुदा है, वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बाप है, वो हर किस्म की रहमत का सरचश्मा है। हमारी मुसीबतों और आजमाइशों में अजीब तौर पर हमें तसल्ली और तकवीत देता है। प्रेज गॉड। वो ऐसा क्यों करता है, क्वेश्चन मार्क, ताकि जब दूसरे मुसीबत में हों, जब उनको हमारी हमदर्दी और हौसला अफजाई की जरूरत हो, तो दो तसल्ली और मदद खुदा ने हमें दी है, वो हम उन तक भी पहुंचा सकें। हमारी मुसीबतों में खुदा ने हमें तसल्ली दी, इसीलिए भी तुम्हारी मदद हो और हमारे जाती तजर्बे से तुमको दिखाया जाए कि जब तुम इस किस्म के दुखों से गुजरोगे तो खुदा बड़ी शफकत से तुमको भी इसी तरह तसल्ली देगा, वो तुमको बर्दाश्त करने की कुव्वत देगा। बोलो हालेलुया। आई हैव दैट टाइप ऑफ द एक्सपीरियंस इन माई लाइफ। मैंने मसीह की खिदमत में बहुत दुख उठाया, लेकिन मैं बहुत तसल्ली भी पाई ते बहुत रिहाई भी पाई। हालेलुया। आप भी ऐसे